السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب غور کریں سورہ نساء کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسی وکان اللہ علیما حکیما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن یکسب، اور جو کماتا ہے، یہ یکسب اسی کسبہ یعنی کہ کمانا، یعنی بندہ اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے اسمن گناہ کرنے میں۔ اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو وہ گناہ جو کہ جان بوجھ کے بندہ کرتا ہے۔ تو یہ اسم الف سا میم اسم ایسا گناہ ہوتا ہے جو بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے اور توبہ نہ کرے، یہ گناہ بار بار کرتا جائے اس طرح کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر شیطان کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ یہ اسم ایسا گناہ ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اور اعضاء کے استعمال سے ہوتا ہے۔ یکسب اس لیے فرمایا کیونکہ اعضاء کو بندہ حرکت دیتا ہے ایسے گناہ کرنے کے لیے، یعنی زنا کرتا ہے یا پھر چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، گویا جسم کے اعضاء اس میں استعمال ہوتے ہیں، یا زبان سے کسی پر تہمت لگاتا ہے یا بہتان باندھتا ہے۔ تو یہ سب اعضاء جو ہیں جسم کے اس عمل میں یعنی ایسے گناہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر بندہ توبہ استغفار کر لے تو اچھا، ورنہ یہی گناہ جو ہے یہ بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ وَمَن یکسب اسمن، اور جو کوئی کماتا ہے اسمن گناہ، یعنی گناہ کو خود وہ بذات خود اپنی مرضی سے کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، پس جو کوئی گناہ اس نے کمایا علی نفس ہی، وہ اس کی جان پر ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس پر وہ یہ اس کا عذاب پاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو اپنے گناہ کا جو نقصان ہے، خمیازہ ہے، وہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، پھر آخرت میں بھی بھگتیں گے، یعنی یا تو وہ بیمار ہو جائیں گے، یا تکلیف ہو جائے گی، یا بچے بیمار ہو جائیں گے، بیوی بیمار ہو جائے گی، یا کوئی اور تکلیف ہو جائے گی، یا گھر میں روزی پانی اور یہ جو دنیا کی ضروریات ہیں پوری نہیں ہوں گی، اور پھر اس کا بندے کو ایک ذہنی جو ہے وہ صدمہ ہوگا، پریشانی ہوگی، یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ، یعنی ایک مصیبت سے دوسری مصیبت آتی جائے گی، بندہ سمجھے گا یہ مصیبت آ رہی ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کا خمیازہ اور سزا ہوگی جو اس پر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ اس کا اثر جو ہوتا ہے یہ اس کی کمائی کا، یعنی گناہ کی کمائی کا علی نفس ہی، اس کے نفس پر ہوتا ہے، خود وہ اس میں یہ بھگتتا ہے جو بھی اس نے یہ کیا ہوتا ہے گناہ، اس کا جو خمیازہ ہے وہ خود اس پر آتا ہے۔ وَقَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ اس کی ہر بات کو، ہر گناہ کو جانتا ہے، حکیمہ، پھر وہ اپنی حکمت سے اس کو ڈھک دیتا ہے، یعنی وہ ظاہر نہیں کرتا لوگوں پہ، وہ اس لیے ڈھک دیتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے اللہ اس کے گناہ کو، تاکہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ استغفار کر کے میرے قریب آ جائے، وہ اس لیے اللہ اپنی حکمت سے اس گناہ کو چھپا لیتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ سورہ ہود جو ہے اس کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مزید فرمایا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا، اور معافی مانگو، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبو، توبہ کرو، رجوع کرو، الہی، اس کی طرف،
یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب رجوع کرنا۔ واستغفروا، معافی مانگو، بخشش کرواؤ، اپنے گناہ بخشواؤ، اپنے گناہ کی بخشش مانگو، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ گناہ جب معاف ہوتے ہیں نا تو پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور رجوع کو ہی توبہ کہتے ہیں۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، وہ مہربان بھی ہے، ودود، محبت والا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ مہربان ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ مہربان بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے گناہوں کی، پھر اللہ کی طرف اپنا رشتہ دوبارہ جوڑتا ہے، تو اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو گھبرا نہ، تیرا رب جو ہے نا وہ بڑا مہربان ہے تجھ پر اور بڑی محبت کرنے والا ہے، تو اللہ کی قربت میں آ تو صحیح نا۔ تو اس طرح اللہ بندے کو اپنی قربت میں لاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا بہت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، غور کریں۔ اسی طرح جو لوگ اصل میں جو لوگ جو ہے نا محبت کرنا ہوتا ہے، یعنی محبت بندہ جیسے ہم لوگ ہیں محبت کرتے ہیں، تو سب سے بڑی محبت اگر ہم نے ایمان اپنے اندر ہے تو سب سے بڑی محبت اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں نا، اشد، شدید ترین محبت کرتے ہیں، حباً للہ، اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر ان کی محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت سب سے بڑھ کر کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو یہ بڑی بات ہے، اگر ہمارے اندر اللہ کے ساتھ سب سے بڑی محبت ہوگی تو اللہ کے کام کریں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہر صورت کریں گے تاکہ اللہ کی قربت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دراصل اللہ ہی کی قربت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس نے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا وہ بھی اللہ ہی کی محبت ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ قربت، محبت یہ بہت ضروری ہے، ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی شان ہی بڑی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کرتے رہے، سیجعل، اللہ پیدا کر دے گا، لہم، ان میں، رحمان جو ہے ودا، محبت، تو اللہ ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے، اللہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ رحمان جو ہے وہ اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے، پھر ایمان والوں کے ساتھ بھی اس کو محبت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا جو کام ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو محبت ہی اللہ کی وہ بندے کے اندر جو ہے وہ اللہ کی قربت لاتی ہے، اللہ کا فرما بردار بناتی ہے۔ غور کریں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھرتا ہے، یرتدہ کا مطلب مرتد ہو جاتا ہے، یعنی دین سے پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے،
یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، ان دین ہی یعنی اپنے دین سے وہ پھر کر مرتد ہو جاتا ہے، فسوفا یاتی اللہ، تو آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ان قریب یات اللہ پھر لے آئے گا بے قوم، ایسی قوم کو، یحبہم جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، وہ یحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایسی قوم کو لے آئے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا، اذلتن نرم دل ہوں گے، علی المومنین مومنوں پر وہ نرم ہوں گے، علی المومنین مومنوں پر کیا ہوں گے؟ نرم، عزتن اور زبردست ہوں گے، علل کافرین کافروں پر وہ بڑے سخت ہوں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، ایسے لوگ لائے گا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، پھر ان کو اللہ فرماتا ہے ولا تخافون، اور وہ ڈریں گے نہیں، لومۃ لائم کسی ملامت سے، جو اگر کوئی ملامت کرنے والا ملامت کرے گا تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہے من یشاء، جس پر چاہتا ہے اللہ اپنا فضل فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی وسیع علم والا، اس کو سب ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے نا، چھوڑ جائے، مجھے نہیں پرواہ اس کی، میں اللہ فرماتا میں اور لے آؤں گا لوگوں کو، وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ محبت کرتا ہے خود، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، اور کسی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور چاہے کوئی بھی ملامت کرنے والا ہو، یہ اللہ کا فضل ہے اس پر جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اور اصل بات کیا ہے کہ محبت، اللہ کے ساتھ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ بندے کا دنیا و آخرت کا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کا نام ودود ہے، جو کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا تھا نا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود، تو ودود کا مطلب ہے محبت کرنے والا، تو محبت کرنے والا، تو یہ اللہ محبت کرنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کا نام ودود پڑھتا ہے نا روزانہ، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ روزانہ 1000 دفعہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھے، اور پھر کھانے پر پڑھ کر دم کرے، پھر کھانا میاں بیوی آپس میں کھا لیں، تو ان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو یہ کھانے پر 1000 دفعہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھیں، درود شریف اول آخر، پھر کھانا وہ جو ہے کھانے پر پھونک ماریں، اور وہ کھانا میاں بیوی کٹھے کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ 12,500 دفعہ 12,500 دفعہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھے، 3 سال تک پڑھتا رہے، تو پھر جہاں بھی وہ شخص جائے گا نا، جس شخص کے سامنے ہوگا اس میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح اگر دیکھیں 2 شخص جن میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر ایک شخص 1000 دفعہ پڑھے یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اور دوسرا شخص جس نے جھگڑا کیا ہے اس کو کوئی چیز دعوت کے طور پر دے اور اس کو کھلا دے، اس پر دم کر کے پھونک مار کے، تو وہ دونوں آپس میں جھگڑا ختم کر کے محبت کے بندھن میں بندھ جائیں گے، تو ایسا کتنا خوبصورت منظر پیدا ہوگا، ماشاء اللہ۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 313 دفعہ یا ودودو یا رعوفو یا ودودو یا رعوفو یا ودودو یا رعوفو اس طرح پڑھے 313 دفعہ روزانہ، تو اس بندے میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور رزق بھی بڑھے گا، رزق بڑھ جائے گا،
اور اس کے جو مسائل ہوں گے نا، اللہ سارے مسئلے اس کے حل فرما دے گا۔ 313 دفعہ پڑھنا ہے بس روزانہ، اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا۔ یا ودود ہو یا رؤوف ہو، یا ودود ہو یا رؤوف ہو۔ اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے اگر آپ 1000 بار روزانہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے گی۔ اولاد کو ماں باپ سے محبت پیدا ہو، یعنی اگر اولاد ماں باپ سے محبت نہیں کرتی تو اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہو، یا وہ دین اسلام سے اولاد ہٹ رہی ہے، ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو، تو آپ جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 1000 بار اس کو پڑھیں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ اور وہ بچے جو اسلام سے ہٹ رہے ہیں یا جن میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ پھر وہ جو مٹھائی جس پر آپ نے دم کیا ہے وہ پھر جا کر بچوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ ان کے دل میں اسلام کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ الفت اور محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کی نئی شادی ہوئی ہے اور دلہن جو ہے وہ سسرال کے گھر میں جب جاتی ہے تو پہلے ہی سانس میں، یعنی ایک ہی سانس میں 7 دفعہ کہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس طرح 7 دفعہ کہے، اور پھر داخل ہو پہلا جو رائٹ یعنی دایاں پاؤں ہے وہ اندر رکھے اور یہ 7 بار پڑھے یا ودودو، تو ایک سانس میں، تو سسرال میں جب تک رہے گی عزت پائے گی، ماشاءاللہ۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ ایک تسبیح کم از کم پڑھیں، اللہم یا ودودو اغثنی، اللہم یا ودودو اغثنی، اللہم یا ودودو اغثنی، تو آپ کے سارے معاملے حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد غیبی طور پر آپ کو ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے 313 دفعہ اگر آپ اللہم یا ودود و اغثنی پڑھیں تو جو خاص مقصد ہوگا، مقصد اسلام کے مطابق ہو، تو اس کو اللہ ضرور پورا کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ، میں نے جیسے عرض کیا، یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو دعا کریں گے اللہ اس کو بھی پورا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کا نام ودود جو ہے، اس کے پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بار بار پڑھتے رہیں تو آپ ایسے ماشاءاللہ ہر دل عزیز ہو جائیں گے کہ ہر شخص آپ سے محبت کرے گا۔ لیکن یہ محبت وہ ہوگی جو شرعی طور پر محبت ہوتی ہے، کوئی غلط محبت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ودود اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ آپ منسلک ہوں گے تو اللہ دوسروں میں بھی آپ کی محبت اور عزت اور شان پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عزت اور شان عطا فرمائے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔